والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم ہے، اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے ہمیں ایمان کی صورت میں عطا فرمایا۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا اس اللہ کی نعمت کی حفاظت کرنا ہے۔ یہ مالک الملک ہی ہے جس نے اس ایمان کے ذریعے سے مختلف قسم کے لوگوں کو، مختلف زبانیں بولنے والے لوگوں کو، مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو، مختلف ملکوں میں رہنے والے لوگوں کو، مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس ایمان کے ذریعے آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، مومنین کو خطاب ہوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ایک دوسرے کے بارے میں برے گمانوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، یقیناً ایک دوسرے کے بارے میں برے خیالات اور برے ظن رکھنا گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیبوں کے پیچھے مت پڑو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، یعنی اس کے اندر کوئی پائی جانے والی برائی کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچا کے اس کی عزت تار کرنے کی کوشش مت کرو۔ یحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، زندہ کا نہیں، مردہ کا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت کو وہ دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، وہ زندگی میں ایک دوسرے کی
اللہ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ اگر نہیں کرتا تو پھر غیبت کیوں کرتے ہو؟ فقرے تم یقیناً اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا اور بڑی رحمتوں والا، بڑی رحمتیں فرمانے والا۔ اس دین اسلام نے، اس ایمان کی شمع نے، میں نے بتایا کہ مختلف لوگوں کو، مختلف قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو، مختلف زبانیں بولنے والوں کو، پوری دنیا کے مختلف لوگوں کو اللہ نے اس دین اور اس ایمان اور آقا کی غلامی کے صدقے میں پائی پائی بنا دیا۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ اللہ کریم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مختلف رنگوں والے، مختلف علاقوں والے، مختلف بولیاں بولنے والے سارے مل کے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامو، یعنی تم سارے ایک ہو جاؤ، ولا تفرقوا، بکھر نہ جاؤ، فرقے نہ بانٹو۔ یہی بہت بڑی آزمائش ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب کائنات سے، اپنے رب ذوالجلال سے 3 سوالات کیے، 3 چیزیں مانگی۔ اللہ نے مجھے 2 چیزیں عطا فرما دی، لیکن ایک چیز عطا نہیں فرمائی۔ وہ کیا مانگی؟ سألت ربی اللہ یہلکنا بما أهلك به الأمم، اللہ ہمارے اوپر وہ عذاب مسلط نہ کرے جو اللہ نے سابقہ امتوں پر عذاب نازل کیا۔ سالیاں آئیں، ان پر کڑک نازل ہوئی اور سورے مر گئے۔ ہوا کا عذاب آیا، 7 راتیں 8 دن ٹھنڈی ہوا چلتی رہی اور کوئی زندہ نہیں۔ تو جن عذابوں سے باری تعالیٰ تو نے پہلی امتوں کو ہلاک کیا، میری امت کو اس سے ہلاک نہ کرو۔ فآتانی، اللہ نے مجھے یہ عطا کر دیا کہ آپ کی امت کو اجتماعی طور پر 5 سالی سے اور ان عذابوں سے ختم نہیں کروں گا کہ ان سے پہلی امتوں کو ختم کیا۔ دوسرا سوال کیا، اللہ یذر علینا عدوا من غیرنا، باری تعالیٰ مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر دنیا کفر کو مسلمانوں پر غالب نہ کرنا، یعنی کافر مسلمانوں پر علاقائی سطح پر کسی ایک جگہ، کسی ایک ملک میں تو غالب آ سکتے ہیں، لیکن دعا فرمائی کہ اجتماعی طور پر کسی کافروں کو مسلمانوں پر، میری امت کے افراد پر غلبہ نہ دے۔ فآتانی، اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ گویا اجتماعی طور پر مسلمان کبھی بھی مغلوب نہیں ہوں گے،
وقتی طور پر کچھ علاقوں میں کچھ زمانوں میں دشمن غالب آ سکتا ہے، لیکن اجتماعی طور پر سارے مسلمانوں پر دنیا کفر غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا۔ تیسری دعا کی فَسَأَلْتُ رَبِّي أَلَّا يَلْبَسَنَا شِيَعًا، میں نے اللہ سے دعا کی کہ باری تعالیٰ میری امت کو فرقوں میں نہ تقسیم کرے، مختلف فرقے بن جائیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو جائیں، ایک دوسروں کی گردنیں اڑائیں۔ یہ میں نے تیسری دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ نے مجھے یہ عطا نہیں کی۔ اب سب سے بڑی آزمائش اس امت پر فرقوں میں تبدیل ہوئی اور ایک فرقہ دوسرے کی گردن اڑائے گا، آپس میں جنگیں ہوں گی اور اسی کے ذریعے سے آزمائش ہو۔ آقا علیہ السلام نے یہ بیان کر کے ہمیں متنبہ اور آزاد کر دیا کہ جو آپس میں معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جان کے درپے ہوں گے، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، بلکہ مالک الملک نے یہ حکم دینے کے بعد جب اعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے مومنین اللہ کی رسی کو سارے مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور الگ الگ گروہ ہو کے ایک دوسرے کے مقابل مت کھڑے ہو، بلکہ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی طرف وہ نعمت یاد کرو جو آقا علیہ السلام کے صدقے میں اللہ نے تم پر فرمائی، اذ کنتم اعداء، کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے، ایک بنو اوس اور بنو خزرج، آپس میں ان کی 120 سال تک جنگیں ہو گئی، پتہ نہیں کتنی دنیا ماری گئی ان جنگوں میں۔ 120 سال تک اگر جنگ لگی رہے تو اندازہ کر سکتے ہیں کتنی نسلیں تباہ ہو گئی۔ لیکن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو وہی بنو خزرج اور بنو اوس آپس میں بھائی بھائی تو اللہ نے اس کو یاد کروایا اور فرمایا واذکروا نعمت اللہ علیکم، اپنے اوپر اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ دلوں کو جوڑنا یہ نعمت خدا بنی، الگ الگ کرنا، ایک دوسرے کے دشمن بنانا، یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے منشا کے خلاف ہے، دین کی مزاج اور دین کی سوچ اور فکر کے خلاف ہے۔ تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑا، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی اس نعمت کے صدقے میں آپس میں بھائی بھائی بنے۔ یہ اللہ کی نعمت تھی تمہارے دلوں کو جوڑنا اور دلوں کا الگ الگ ہونا اور ایک دوسرے کی دشمنیاں پیدا کرنا، یہ دین کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور ان ساری چیزوں کو پھر آگے بیان کیا جن کے ذریعے سے آپس میں نفرتیں پھوٹتی ہیں، ان ساروں کو بیان کیا۔ لیکن ہمارے اس معاشرے میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف اس طرح ہیں کہ شاید کسی کافر کے خلاف بھی میدان جہاد میں بھی اتنی نفرت نہیں رہتی، ادھر محبتیں ہیں، کافروں کے ساتھ محبتیں ہیں، آپس میں دشمنیاں ہیں۔ اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا تو اللہ نے فرمایا کہ یہی تمہیں آزمائش ہے۔ تو اللہ چاہتا تو سارے مسلمان آپس
بھائی بھائی رہتے، لیکن اللہ نے بھائی بھائی بنا کے دکھایا کہ جنہوں نے آقا علیہ السلام کی دہلیز کو اختیار کیا، آپ کے قدموں کی خیرات کے صدقے میں ساری دشمنیاں محبتوں اور بھائی چارے میں بدل گئے تھے، تو تم بھی اسی طرح اگر اپنے آپ کو رکھو گے تو اللہ رسول کے فرما بردار کہلاؤ، اور اگر اس کو تم نے اختیار نہ کیا تو پھر تمہارا حال بھی سابقہ امتوں کی طرح تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ رب العزت نے، یہ میں نے سورہ حجرات کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اس میں سارے کا سارا موضوع یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک دوسروں کی گردنیں اڑانے کے لیے نہیں بھیجا، ایک دوسروں کی گردنیں بچانے کے لیے۔ ہر مسلمان کی عزت، مال، جان دوسرے پر حرام ہے، اور یہی میرے آقا کا آخری خطبہ تھا حجۃ الوداع کا موقع پر۔ آقا علیہ السلام نے جو آخری پیغام حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی امت کے تمام افراد کو عطا فرمایا، وہ یہی پیغام تھا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا۔ کیسے؟ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ تم میں سے بعض کی گردنیں اڑاتے رہے۔ گویا مسلمانوں کا آپس میں لڑ کر ایک دوسروں کی گردنیں اڑانا کافر ہونے کے مترادف ہے۔ اب یہ ذرا سنیں کہ اس رکوع میں جو میں نے تلاوت کیا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بھائی ہیں آپس میں، اور بھائی بھی ایسا بنایا کہ خون کے رشتے، خونی بھائی جو ہے پیچھے رہ گئے تھے اور غلامی مصطفیٰ والے بھائی مقدم ہو گئے۔ یہ دین کا رشتہ اتنا مضبوط ہوا، تو اور اللہ نے اس کو نعمت کے طور پر یاد بھی کرایا۔ ذرا اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے تو اللہ نے اپنی کرم نوازیوں سے تمہارے دلوں کے اندر الفت ڈال کر آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر دو بھائیوں کے درمیان کہیں کوئی رنجش پیدا ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کرو، کیونکہ ایک دوسرے کے درمیان رنجش اور ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی مسلمانوں کی آپس میں، یہ اسلام برداشت نہیں کرتا۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، ولا یظلمہ، نہ دشمنوں کے حوالے کرتا ہے کہ وہ اس پر ظلم کرے۔ اللہ نے فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، کیونکہ اسلام کا معاشرہ، دین کا معاشرہ، ایمان کا معاشرہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کی دشمنیوں کو قبول نہیں کرتا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، کہ اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، اب تم اس ایمان کی دولت کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں دشمنیاں رکھتے ہیں۔ لعلکم ترحمون، اللہ کی ذات پر نظر رکھ کے اللہ کی ذات سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آگے ان عوامل کو بیان کیا جن کے ذریعے سے مسلمانوں میں آپس میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم دوسرے کے ساتھ تمسخر نہ اڑائے۔ تمسخر دوسرے کا مذاق اڑانا،
عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ جن کا تم تمسخر اڑا رہے ہو اللہ کی نظر میں وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کی کا مذاق، اس کو الگ بیان کیا۔ اعلیٰ سارے احکامات جو ہے نا وہ مردوں کو حکم فرمایا، عورتیں اس کے تب اپنے آپ آ گئی تھیں، لیکن یہاں اس تمسخر میں اللہ نے عورتوں کا الگ ذکر کیا، کیونکہ عورتوں میں ایک دوسرے کا تمسخر اڑانے کی عادت زیادہ پائی جاتی ہے، تو اللہ نے الگ سے بیان کیا کہ عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا وہ مذاق اڑا رہی ہوں وہ ان سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو۔ فلا تلمزوا انفسکم، اور تم اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ۔ اپنے آپ کو کوئی عیب لگاتا ہے؟ دوسروں کو لگاتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرے بھائیوں کو عیب لگا کے اس عیب کو ظاہر کر کے اس کی عزت و ناموس سے کھیلنے کو اپنے آپ کو عیب لگانا قرار دیا۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے القاب سے بھی مت پکارو۔ یہ سارے وہ عوامل جن کے ذریعے سے معاشرے کے اندر تفریق پیدا ہوتی ہے، فرقہ بازی بنتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، من میں ایک دوسرے کے خلاف بغض پیدا ہوتا ہے، حسد جنم لیتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف انسان سوچ فکر پیدا ہوتی ہے۔ یہی شیطنت کا کام ہے۔ شیطان انسان کے ذہن میں یہی ایک وسوسہ اندازی ڈال کے اس کے ذہن کو خراب کرتا ہے۔ شیطان کبھی بھی آپ کو راستے میں ڈنڈا لے کر کھڑا نہیں ہوگا، نظر آئے گا کہ وہ تمہارے ساتھ میں مارے گا۔ شیطان یہ کرتا ہے، شیطان کا کام صرف ایک ہے، ذہن میں وسوسے ڈالنا ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے کے خلاف وسوسے۔ اور جب وہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو اس کو دوسروں میں ساری برائیاں صرف نظر آتی ہیں، کسی کی اچھائی نظر نہیں آتی۔ حتیٰ کہ اگر کسی شخص میں 99 اچھائیاں ہوں اور ایک برائی ہو تو شیطان اس ایک برائی کو دکھاتا ہے اور وہ بندہ اسی کو دیکھ کر اس کے خلاف ہوتا ہے۔ 99 اچھائیاں اس کو نظر ہی نہیں، ہمیں دوسروں کی برائیاں نظر آتی ہیں، کبھی دوسرے کی خیر، کسی کی اچھائی، کسی کی بھلائی وہ دیکھنے کو نہیں ملتی۔ حالانکہ دوسروں کی برائیاں دیکھنے کی بجائے برائیاں اپنی دیکھنی چاہیے کہ میرے اندر کیا ہے، میرے اندر اپنی برائیاں کیا ہیں۔ اگر انسان اس کو دیکھنا شروع ہو جائے تو سارے فرشتے نظر آئیں، دوسرے لوگ فرشتے نظر آئیں کہ وہ تو مجھ کے کتنے درجے بہتر ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کی برائی، اپنی غلطی اپنے من میں جان کر کبھی دیکھتے ہیں؟ کیا ظلم ہے ہمارے اندر۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، انسانوں نے جو کرتوت کیے ہیں یا اس زمین پر ہوئے زمین پر کرتوت کرتے ہیں، یعنی ہم سارے لوگ، ہمارے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہیں وہ مالک دیکھتا ہے۔